السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، میں آج آپ کو شب قدر کی فضیلت کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ تو سامعین، اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت و فوقیت عطا فرمائی ہے، جیسے مخلوقات میں انسان مومن کو، مومن اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ساری امت میں امت محمدیہ کو، اور پیڑوں میں زیتون و انجیل کو، اور کل زمین میں شہر مکہ میں کعبۃ اللہ کو، اور دنوں میں جمعے کے دن کو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے راتوں میں شب قدر کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور مہینوں میں رمضان مبارک کے مہینوں کو افضل و برتر کہا ہے۔ اللہ رب العزت کی عنایت میں سے ایک ایسی رات ہے جو تمام راتوں سے افضل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو اس قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ تو سامعین، یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس رات سے بھلائی سے محروم رہا وہ تمام چیزوں سے محروم رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اس رات کی خوبیوں سے وہی محروم رہتا ہے جو انتہائی بد نصیب ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس رات کو پوشیدہ رکھا ہے، یعنی چھپا کر رکھا ہے۔ میں اتنا ضرور بتا دیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں کسی 5 راتوں میں سے ایک رات ضرور ہے، اور اس رات کو اللہ رب العزت کی غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک رحمت کی طرح بارش سے برستی ہے، اور جو شخص اس رات میں عبادت کرے اس کو اس رات میں اتنا مزہ آتا ہے جس کے آگے دنیا کی تمام نعمتیں نامکمل ہیں، اور اس مبارک رات میں بندے کی ہر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو سامعین، اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی برکت والی رات ہے، تو ہمیں چاہیے اس رات کو تلاوت قرآن، تسبیح، اذکار سب ضرور کریں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس رات کو پالی اس نے ایک بہت بڑی نعمت پالی، جس نے اس رات کو گوا دی اس نے ایک بہت بڑی نعمت گوا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29 رات میں گھومتی رہتی ہے، ہر سال کسی نہ کسی ایک رات میں ضرور آتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کو تلاش کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اعتکاف میں بیٹھو تاکہ تمہیں لیلۃ القدر بھی نصیب ہو۔ تو سامعین، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں لیلۃ القدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق اس رات کو تلاش کریں اور رمضان کی ہر رات کو جاگیں۔ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اس کو چاہیے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں یہ جو 5 راتیں ہیں ان میں ضرور جاگے تاکہ اسے لیلۃ القدر نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا، اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور اس کی وجہ سے ہمارے تمام پچھلے گناہ معاف فرمائے، اور اس برکت والی رات کی وجہ سے ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔ اور مجھے کہہ کر آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔